کے اندر کوئی دعوت پاکستان پیپلز پارٹی کو نہیں دی گئی. پی ڈی ایم ایک مقصد کے لیے تھا, ایک بیانیہ تھا. اگر آپ اس کے اعتماد وہاں پر قائم نہیں ہے تو پھر آپ کی پی ڈی ایم میں جگہ نہیں. سب سے پہلے اگر پی ڈی ایم میں کسی نے واپس شامل ہونا ہے تو ان کو پی ڈی ایم کا اعتماد بحال کرنا ہوگا. پی ڈی ایم کوئی ریوالونگ ڈور پالیسی نہیں ہے کہ اس کا اعتماد بھی توڑیں اور باہر نکل جائیں اور پھر آپ کو تکلیف ہو تو واپس اندر آنے کی کوشش کریں. دروازے بند ہیں. شاہد خاقان عباسی نے اسی موقف کو آرٹیکولیٹ کیا جو پی ایم ایل این کا موقف ہے, جو میرا موقف ہے اور جو پی ڈی ایم کا موقف ہے. وہ ہم نے جو ان کو شو کاز نوٹس ایشو ہوا تھا اس کا جواب ابھی تک نہیں آیا. تو جب وہ جواب آئے گا تب بیٹھ کے دیکھیں گے وہ کتنا سالڈ جواب ہے, اس کا کیا کرنا ہے. تو شاہد خاقان عباسی صاحب نے بالکل صحیح. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایکسپرٹس. میں ہوں دعا جمیل. آج کے پینل کا حصہ ہوں گے عامر الیاس رانا صاحب, فیصل حسین صاحب, بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب, حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب اور محمد الیاس صاحب. بڑھتے ہیں پہلے بڑے سوال کی طرف, اور سب سے پہلے آج ہم بات کریں اپوزیشن کی. لیگی صدر شہباز شریف پی ڈی ایم کو متحد کرنا چاہتے ہیں. گزشتہ رات انہوں نے اپوزیشن کے پارلیمانی رہنماؤں کو ایک ڈنر بھی دیا. پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کو پی ڈی ایم میں واپسی کی انہوں نے دعوت دی, جس پر دونوں جماعتوں نے حتمی جواب کے لیے وقت مانگا ہے. آج شہباز شریف نے پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی ہے. پیپلز پارٹی اور اے این پی کی پی ڈی ایم میں واپسی کے بارے میں تجویز دی, جس پر مولانا نے دونوں جماعتوں کو امیچور کہا ہے. اور دو ٹوک الفاظ میں انہوں نے یہ بتایا کہ دونوں جماعتوں نے پی ڈی ایم کی توہین کی ہے, انہیں اپنے کیے کا ازالہ کرنا پڑے گا. پیپلز پارٹی کی پی ڈی ایم میں واپسی کے معاملے پر مسلم لیگ نون بظاہر دو دھڑوں میں تقسیم ہوتی نظر آ رہی ہے. شہباز شریف پیپلز پارٹی کے پی ڈی ایم میں دوبارہ شمولیت کے حامی ہیں, لیکن مریم نواز اور شاہد خاقان عباسی نے اس کی کھل کر مخالفت کی ہے. شاہد خاقان عباسی نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے اور ساتھ یہ دھمکی بھی دی ہے کہ اگر پیپلز پارٹی دوبارہ اپوزیشن کا حصہ بنی تو پی ڈی ایم جو ہے وہ اپنا نیا سیکرٹری جنرل ڈھونڈ لے. مریم نواز نے بھی شاہد خاقان عباسی کے موقف کی حمایت کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم میں واپسی سے پہلے شو کاز نوٹس کا جواب دینا پڑے گا. اسی مناسبت سے ایکسپرٹس کے لیے پہلا اور بڑا سوال ہے. حافظ طاہر صاحب, میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں. چونکہ پیپلز پارٹی اور این پی نے ابھی وقت مانگا ہے واپسی کے لیے پی ڈی ایم میں, لیکن جو نون لیگ میں اس وقت دو طرح کے بیانات سامنے آ رہے ہیں. شہباز شریف صاحب شامل کرنا چاہتے ہیں, مریم نواز, شاہد خاقان عباسی اعتراض کر رہے ہیں اس بات پر. آپ کے خیال میں نون لیگ تقسیم ہونے جا رہی ہے اس معاملے پہ؟ پہلی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو نون لیگ کی شاخ ہے تو ان کی ذیلی تنظیم ہے؟ اگر تو ہے پھر تو ضرور اس طرح کے بیانات ہمیں سننے بھی چاہیے, دیکھنے بھی چاہیے. اور اگر پیپلز پارٹی خود ایک بڑی جماعت ہے, ٹھیک ہے, اس وقت اس کی صورتحال جو ہے وہ سندھ تک ہے, لیکن بہرحال سینٹ میں بھی, قومی اسمبلی میں بھی اس کے لوگ موجود ہیں, ٹوٹی پھوٹی پنجاب میں بھی ہے, باقی صوبوں میں بھی ہے, تو پھر اس کو اپنا فیصلہ خود کرنا ہے. یہاں تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کچھ ذیلی شاخ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی کہ یہ انہیں حکم دیں گے کہ بیٹھ جاؤ تو وہ بیٹھ جائیں گے. میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کا جو خمیر ہے وہ اس طرح کی چیزوں کو میں تو نہیں سمجھتا کہ برداشت کر سکتا ہے یا کرے گا. دوسری بات, اس میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں ہے جو کہ دونوں طرف محترمہ مریم نواز صاحبہ ہوں یا شہباز شریف صاحب ہوں, ان کی سوچ فکر میں ایک تضاد موجود ہے. ایک مفاہمت کے حامی ہیں, دوسرے ٹکراؤ کے حامی ہیں, لیکن وہ ٹکراؤ کی حمایت بھی اس تک ہے جب تک کچھ ملے نہ. اگر کچھ مل جائے تو وہ بھی مفاہمت میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو لہٰذا یہ چیز تو بڑی واضح ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح سے پیپلز پارٹی واپس جائے گی. پیپلز پارٹی پاکستان کی ایک قومی جماعت ہے, اس کے اپنا ایک تشخص ہے, اور یہاں تو لگ یہ رہا ہے کہ جیسے پیپلز پارٹی کشکول لے کے کھڑی ہے پی ڈی ایم کے قائدین کے دروازے پر کہ جی اس میں کچھ خیر ڈال دیں, اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں بھاگ جاؤ, ہم تمہیں خیر نہیں دے سکتے. تو یہ کیفیت خود میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی. صحیح. جی عامر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ پیپلز پارٹی ظاہر ہے ابھی تو وہ فیصلہ کرے گی شامل ہوتی بھی ہے یا نہیں, لیکن جس طرح کی بیانات اب شاہد خاقان عباسی یا مولانا فضل الرحمان صاحب بھی نہیں چاہ رہے کہ وہ واپس آئے. نون لیگ کی اگر بات کریں اسپیسیفکلی تو آپ کو لگتا ہے کہ اس معاملے میں ان میں کوئی دو رائے ہے؟ پہلے تو مجھے خوشی آج اس بات کی ہے کہ علامہ طاہر اشرفی صاحب کو پی ٹی آئی
بلکہ عمران خان کے علاوہ پیپلز پارٹی بھی اچھی لگی. یہ بھی خوش آئند بات ہوتی ہے کہ سیاست میں ادھر بھی اچھا ادھر بھی اچھا ہونا چاہیے. اور جہاں تک پیپلز پارٹی کی واپسی پہ نون کے اندر بیانیے کی بات ہے تو ذرا وہ تو بتا دیں کہ شہباز شریف نے کب کہا اور پیپلز پارٹی نے کب اعلان کیا کہ شہباز شریف نے بلایا اور ہم جا رہے ہیں. شہباز شریف کے بلائے پہ جو پی ڈی ایم سے خود بنا کے پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی چلی گئی تھی اور اے این پی چلی گئی تھی، وہ شہباز شریف کے کھانے پہ آئے نا. یہی بات سیاست کا حصہ ہوتی ہے کہ سب کام ساتھ ساتھ چلتے ہیں، لڑائی بھی چلتی ہے، غصہ بھی چلتا ہے. تو پی ڈی ایم سے جس نے شوکاز دیا اس نے کہہ دیا نا کہ پھر میں تو عہدے پہ نہیں رہوں گا. اور اگر پیپلز پارٹی پی ڈی ایم پہ آئے گی تو یہ عہدہ تبھی برقرار رہے گا نا جب وہ شوکاز کا کوئی جواب دیں گے یا وہ شاید خاقان عباسی سے آ کے مل لیں گے. اور یوسف رضا گیلانی تو 1 منٹ نہیں لگاتے ملنے میں، جس کی وجہ سے ناراضگی پیدا ہوئی ہے. یہ سب کام چلے گا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ مریم نواز اور شہباز شریف کے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہوگی. یہ جیسے نواز شریف اور شہباز شریف کے درمیان جب سے یہ سیاست میں آئے ہیں بھائی چل رہا ہے. غلام اسحاق خان مرحوم نے بہت زور لگایا تھا کہ کسی بھی طریقے سے شہباز شریف اور نواز شریف کے درمیان الگ ہو جائیں. پھر جنرل مشرف کے دور میں وہ دیکھیں ہر گھر میں بہن بھائیوں میں ہر چیز میں اختلاف رائے موجود ہوتا ہے اور پھر بڑے فیصلہ کر لیتے ہیں. شہباز شریف اپنی رائے رکھتے ہیں ہمیشہ اور بڑی کھل کے رکھتے ہیں اور پھر فیصلہ نواز شریف کا مانا جاتا ہے. اب مریم نواز اور شاہد خاقان نے جو بات کی ہے اس پہ شہباز شریف کا تو تبصرہ ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے. انہوں نے بطور قائد حزب اختلاف، کل بھی میں نے یہ بات کہی تھی جو آج مریم نواز نے کہی، کہ انہوں نے اپوزیشن کو اکٹھا کرنا ہے. قومی اسمبلی میں بجٹ اجلاس آ رہا ہے، ورنہ دل تو سب کے اچھل رہے ہیں نا کہ یہ دونوں پارٹیاں پیپلز پارٹی نون ایک دوسرے کے باہم دست و گریباں ہوں، جو کہ سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں کیونکہ ہر ایک کو اپنا اپنا ووٹ لینا ہے اور انہیں اسمبلی میں اکٹھا بھی رکھنا ہے تاکہ حکومت پہ ایک مؤثر پریشر رہ سکے. یہ سب کچھ اسی طرح ہی چلے گا، ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. جس دن باہمی مفادات دوبارہ اکٹھے ہوں گے یہ دوبارہ پی ڈی ایم ہوگا یا نیا اتحاد ہوگا. وہ انتخابی اتحاد تو نہیں بننے لگا ابھی، بالکل کوئی مستقبل قریب میں اس کا چانس نہیں ہے، لیکن حزب اختلاف بنتی اور بگڑتی رہے گی، حکومت پہ پریشر ڈالتی رہے گی، ہم اور آپ سب تبصرے کرتے رہیں گے. جی عامر صاحب، آپ کل بھی یہی بات کر رہے تھے نیا اتحاد ہوگا، تو کیا یہ پی ڈی ایم سے ڈیفرنٹ ہوگا؟ اس میں کچھ الگ جماعتیں ہوں گی، نام بھی مختلف ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو سیاست ہوتی ہے نا اس کے اندر کہیں یہ صحیفہ نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے کہ جی یہ چینج نہیں ہو سکتی. یہ سیاست ہے جس میں کنوینئنس کی شادی ہوتی ہے کہ جس کو جو اچھا لگے. تو یہ اگر کوئی نیا اتحاد بنانا ہے ہو سکتا ہے اس کا میزبان کوئی اور ہو جائے، ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی دوبارہ بن جائے کہ جی چونکہ پی ڈی ایم کی سیاست کا ایک وقت تھا وہ ختم ہوا، اب ہم نے آئندہ کے لیے لائے عمل بنانا ہے. تو ہم اور آپ، میں یہی کہہ رہا ہوں نا، 2-3 مہینے کی کہانی ہے، یہ دوبارہ سارے اکٹھے ہوں گے کیونکہ حزب اختلاف نے اسی طرح چلنا ہے. اور کیا پتہ ہے جو آج اقتدار میں ہیں وہ بھی حزب اختلاف کے ساتھ اکٹھے ہوں، پھر آپ کیا کریں گی؟ جی بریگیڈیئر صاحب. دیکھیں میں تو ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ پی ڈی ایم کا بہت تاریخ مستقبل ہے اور آج ایک بات کلیئر ہو گئی ہے کہ شہباز شریف اور مریم نواز کانٹ موو ٹوگیدر. ایک تو یہ شہباز شریف ریکنسیلیشن میں بلیو کرتے ہیں اور مریم نواز شریف ویری اگریسو فرنٹل جانے میں شوق کرتی ہیں. اگر آج شہباز شریف نے یہ شو کیا ہے لیڈر اپوزیشن کہ جی ہم پی ڈی ایم میں پیپل پارٹی کو لانا چاہتے ہیں، وی وانٹ دس ٹو دیئر، پھر مریم نواز کو کسی حالت میں اس کے اوپر یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ جی ان میں یہ کنڈیشن ہے، اور شاید خاقان عباسی نے کر دی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں کی جو ہے سوچ فرق ہے اور اس سے کافی زیادہ پارٹی کو نقصان ہوگا، پی ڈی ایم کو نقصان ہوگا. نمبر 2، پیپلز پارٹی کو بڑا ہی ہیوملیٹ کیا گیا. پیپلز پارٹی دا میجر رائیول پارٹی اور وہ الیکشن میں بھی علیحدہ الیکشن لڑی. آپ جس طریقے سے مولانا فضل الرحمان نے بات کی ہے، پھر مریم نواز نے بات کی ہے، شاید خاقان عباسی نے بات کی، مین کہ دے ڈونٹ وانٹ کہ پیپلز پارٹی شوڈ کم. اور آپ دیکھیں گے پیپلز پارٹی کا اس کے اوپر کیا بیان آنا ہے. میرے خیال میں تو اسٹرانگ بیان آنا چاہیے کیونکہ یہ پارٹی ان کی پارٹی کے ایک تقدس اور عزت کے احترام کی بات ہے جس پر فرق آئے گا. ایک تو یہ بھی اس طرح مولانا فضل الرحمان نے بھی اسٹیٹمنٹ دی ہے. سو یہ اب یہ بالکل آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ بجٹ تو ذرا اپوزیشن کی اپنی ایک گروپنگ ہوگی جس کے لیے بجٹ کی بات کرنی ہے. ادروائز جب ایک تحریک یا کوئی مومنٹم توڑتی ہے اس کو بڑا مشکل ہوتا ہے دوبارہ پش کرنے، دھکا لگانے. اور یہ دھکا لگانے کی اب اس پی ڈی ایم میں ہمت نہیں ہے انلیس یہ کوئی اور اتحاد بنائے، کسی اور طریقے سوچیں جس پہ مائنس، اگر اے این پی اور پیپلز پارٹی مائنس ہوتی ہے تو پارٹی میں کیا رہ جاتا ہے. پیپلز پارٹی کے اپنے پولیٹیکل ایزائم ہیں، پی ایم ایل کے اپنے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ ابھی چاہتے ہیں کہ اپنے کو دونوں کو ان پہ پاؤں جمانا چاہتے ہیں سیاست میں الیکشن کے لیے.
اس لیے یہ ایک ان نیچرل اتحاد تھا، ایک طرح میرج آف کنوینئنس جو کہ اب ختم ہوتی جا رہی ہے. تو آئی تھنک وی شوڈ ناٹ ہیو مچ ہوپ کہ پی ڈی ایم جائے گی، آگے جائیں گی. اور لیکن یہاں پر پی ٹی آئی کو چاہیے فیڈرل گورنمنٹ کو اس کا فائدہ اٹھائیں، اپنے آپ کو مضبوط کریں، بجٹ کے لیے بہت اچھی تیاری کریں، اور وہاں پر پرائز کنٹرول جو بھی ہم بیسٹ سے بیسٹ ریلیف دے سکتے ہیں پاکستان کی عوام کو وہ دیں، تاکہ پی ڈی ایم کا بیانیہ اور کمزور ہو جائے. لیکن ان میں بھی میں نے دیکھا کہ اتنی وہ نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے کہ پی ٹی آئی اس کو کیش کریں، ان کے منسٹرز کیش کریں اور بتائیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے، کیسے مہنگائی کنٹرول کیا، کیا اکنامک انڈیکیٹر جا رہے ہیں، تاکہ عوام کو پتہ چلے دونوں پارٹیوں میں ڈفرینس. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ احتساب کا عمل ہے وہ تیز کریں، ریکوری دکھائیں، کارکردگی دکھائیں، تاکہ اپنے ایک منشور کو وہ ثابت کر سکیں. ٹھیک جی، فیصل حسین صاحب. اصل میں آپ کا جو سوال ہے نا، وہ اس کا کوئی ایک پہلو سے تو جواب دیا نہیں جا سکتا. اب شہباز شریف صاحب کیا سوچ رہے ہیں، ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، یہ ایک علیحدہ سوال ہے. ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ مریم صاحبہ کو، نواز شریف صاحب کو جو اپنے بیانیے کی وجہ سے بند گلی میں چلے گئے، اس سے وہاں سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا، جیسے عامر صاحب یہ بول رہے ہیں کہ اختلافات کرانے کی کوششیں کی گئی ماضی میں، بالکل کی گئی ہوں گی کوششیں، وہ برابر ثابت نہیں ہوئی ہوں گی. لیکن اب یہ کم سے کم اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ اختلافات جو پہلے اگر ڈرائنگ روم کے اندر تھے اور گھر کے اندر تھے، اب وہ جو ہے وہ سڑک کے اوپر آ گئے. وہ جو ہے اب یہ جنگ جو ہے یہ سڑک کے اوپر جو ہے وہ لڑی جا رہی ہے. اچھا، نواز شریف صاحب اگر اس میں بیچ کراتے ہیں اور بڑے کا کردار ادا کرتے ہیں اور مفاہمت کروا دیتے ہیں، لیکن یہ اختلاف اگر مریم صاحبہ میں اور حمزہ شہباز میں ہو جائے گا تو پھر اس میں کون جو ہے وہ مسائلت کروائے گا، اس میں کس کا فیصلہ جو ہے وہ سنا جائے گا، اس فیصلے کو جو ہے وہ کون قبول کرے گا. اچھا، پیپلز پارٹی کو بھائی کیوں اپوزیشن میں شامل کرنا ہے؟ پیپلز پارٹی کو تو اپوزیشن میں شامل کرنے کا تو کوئی جواز ہی نہیں ہے. پیپلز پارٹی جو 13 سال سے جو ہے وہ اقتدار میں بیٹھی ہوئی ہے، پیپلز پارٹی 13 سال سے جو ہے اقتدار کے مزے جو ہے وہ مکمل طور پہ لوٹ رہی ہے. ہر دور میں نہیں کہ اگر پورے 3 سال کے دور میں دیکھیں تو اس نے جگہ جگہ یہ ثابت کیا ہے کہ وہ جو ہے وہ حکومت کی جو ہے وہ ایک طریقے سے جو ہے یہ حکومت کے چاہنے والوں کی جو ہے وہ ایک بی ٹیم کے طور پہ جو ہے وہ سامنے آئی. تو اس کا اپوزیشن میں جو ایسا نتیجہ خیز وہ رول بنتا کیا ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ جس مسئلے پہ اتنا اختلاف ہوا اور جتنی شدت کے ساتھ یہ میڈیا کے اوپر آ گیا، کیا یہ واقعی اتنا بڑا ایشو ہے جتنا نظر آ رہا ہے؟ اتنا بڑا تو ایشو نہیں تھا. اگر پیپلز پارٹی کو بلا لیا گیا تھا تو انہوں نے خاقان عباسی صاحب نے جو بات کی کہ میں نے زندگی ساری سیاست اصولوں پہ کی ہے اور تو میں تو وہ پی ڈی ایم سے ریزائن کر دوں گا. پھر مریم صاحبہ نے بڑا سخت بیان دیا، کہا ہے کہ یہ خاقان عباسی صاحب نے جو ہے اصولوں کی سیاست کی ہے. مسلم لیگ کی سیاست کون سی جو ہے اس کی سیاست جو ہے وہ کون سے لمحے یہ محسوس ہوا کہ وہ اصولوں کی بنیاد پہ جو ہے وہ سیاست کر رہے ہیں. لیکن اہم ترین بات کیا ہے جو زمینی حقائق ہیں؟ زمینی حقائق یہ ہے کہ اس وقت بحرانی کیفیت سے جو ہے وہ نکالنے کے لیے وہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. زمینی حقائق یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو سب سے بڑا ووٹ بینک ہے اور سب سے بڑی یہ فالوئنگ ہے وہ مسلم لیگ نون کی ہے اور مریم صاحبہ کی اور جو نواز شریف صاحب کی ہے. المیہ کیا ہے ان دونوں صاحبان کا؟ المیہ یہ ہے کہ یہ اس کو جو اپنی فالوئنگ کو جو ہے وہ اپنی ناپختہ سیاست کی وجہ سے جو ہے وہ متحرک فعال اور ایک پلیٹ فارم پہ نہیں جمع کر پا رہے ہیں. جو نتیجہ خیز جو ہے وہ ان کی جو فالوئنگ ہے اس پہ کوئی شک کی بات نہیں ہے. اگر آج بھی پنجاب میں الیکشن ہوتا ہے تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ جو ظاہری صورتحال ہے اس میں کلین سویپ کرے گی. لیکن وہ اس وقت جو ہے وہ بطور اپوزیشن لیڈر کے وہ اس کو متحرک اور فعال جو ہے وہ کیوں نہیں کر پا رہے؟ اچھا کیوں نہیں کر پا رہے؟ وہ ان کا خوف ہے. وہ خوف شہباز شریف کی شکل میں بھی ہے، وہ خوف نواز شریف صاحب کو اپنی گرفتاری کی شکل میں بھی ہے. اس وقت نواز شریف صاحب کے پاس ڈبونے کے لیے کیا ہے؟ کیا کرے گا حکومت؟ میکسیمم کیا کرے گی؟ آپ کو گرفتار کرے گی، ہو جائیں گرفتار. ایک صرف گرفتاری سے نواز شریف جس سطح کے سیاستدان ہیں، 3 دفعہ کے وزیر اعظم میں، عمر کی جس اسٹیج پر ہیں، جتنی بڑی ان کی فالوئنگ ہے، وہ ایک گرفتاری سے کیوں خوف زدہ ہیں؟ نہیں ہونا چاہیے ان کو خوف زدہ گرفتاری سے. آج اگر نواز شریف صاحب اس خوف سے باہر اپنے آپ کو نکال لیں تو صورتحال بہت تبدیل ہو سکتی ہے. ان کو ضرورت نہیں ہے پھر جے یو آئی کی، ان کو ضرورت نہیں ہے پیپلز پارٹی کی. لیکن یہ جو خوف ہے اس خاندان کا، وہ خوف نواز شریف کی گرفتاری کا بھی ہے، وہ خوف جو ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں شہباز شریف صاحب کا بھی ہے. وہ خوف جو ہے اس خاندان کی سیاست کے آگے جو ہے وہ سب سے بڑا جو ہے وہ بیریئر بن گیا ہے. اچھا فیصل صاحب، آپ سندھ میں کرونا کی صورتحال پر بھی کوئی پوائنٹ آف ویو دینا چاہ رہے تھے؟ اگر دینا چاہتے ہیں تو کوئکلی آپ دے سکتے ہیں.
وہ میں دوسرے سوال میں دوں گا نا آپ کو. 8 بجے آج پورے سندھ میں جو ہے وہ کرفیو لگ جائے گا, تو دوسرے سوال میں ٹھیک ہے آپ سیکنڈ کویسچن میں دیں گے. جی الیاس صاحب. دیکھیں جی صورتحال ہے جو ان میں اختلافات جو پیدا ہوئے, سب سے بڑا لانگ مارچ کا, پھر استعفے دینے پر, تو مریم نواز صاحبہ دیکھتی ہیں کہ جب بھی کوئی وہ اجلاس ہوتا تھا پی ڈی ایم کا تو بیچ میں پیپلز پارٹی کی جانب سے اختلاف آتا تھا, تو ظاہر ہے اسی وجہ سے جو شو کاز نوٹس وغیرہ ہوا تو وہ آپ آج بھی اپنے موقف پر قائم ہیں. اور اس کے ساتھ جو خاقان عباسی صاحب بھی ہیں انہوں نے بھی آج واضح کر دیا کہ اگر میں نہیں رہوں گا تو میرے اصول ہے سیاست کے. تو جو صورتحال ہے تو اب شہباز شریف صاحب کے لیے مشکل ہے کہ وہ مفاہمت کی جو پالیسی اپناتے ہیں کہ سب کو ملا کے دوبارہ اکٹھا کیا جائے, ان کے لیے مسئلہ ہے کیونکہ انہوں نے پہلے باہر وہ کر رہے تھے 2 جماعتوں کے ساتھ, اب ان کو اپنی پارٹی میں کرنا پڑے گا. مریم نواز صاحبہ سے بھی بات چیت کرنی پڑے گی, حالانکہ وہ اس طرح ان کی دونوں میں اختلاف ہو گئے باتوں میں, رائے میں آپس میں, لیکن وہ اس کو اختلاف کو لے کے چل نہیں سکتے کیونکہ شہباز شریف صاحب اپنی بڑے بھائی کے جو بیانی ہیں اس کی ہمیشہ تائید کرتے ہیں, اور وہ یہ اس مسئلے میں بڑی ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اب ظاہر ہے یہاں یہ اتحاد تو مشکل ہو گیا چلنا اب, کیونکہ مریم نواز صاحبہ نے جو کہہ دیا ہے وہ کہہ دیا ہے. نہ شہباز شریف صاحب ان کو دیکھیں اب بنا سکتے ہیں کہ نہیں بنا سکتے کہ پیپلز پارٹی کو واپس لے کے آ سکتے ہیں. اب یہ صورتحال ہے کہ یہاں تو پھر نیا اتحاد بنے گا, کسی اور نام سے بنے گا, تو اس لیے چلے گا. مریم نواز صاحبہ نے تو 2 ٹوک لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ میرے ان کے ہوتے شہباز شریف کے ہوتے میرے نہیں, کیونکہ وہ پارٹی کے سربراہ وہ ہیں آج, تو وہ انہوں نے جو فیصلہ کرنا ہے تو ظاہر ہے وہ ان کی ناراضگی نہیں لے سکتے. تو صورتحال اس وقت بڑی مشکل ہو گئی ان کے لیے. اب اگلا پی ڈی ایم کا اجلاس ہوتا ہے, اس میں دیکھیں گے مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں, کیونکہ پہلے جب بھی اجلاس ہوتے تھے ڈرائنگ روم میں کوئی نہ کوئی اختلافات چلتے تھے. پیپلز پارٹی کی جانب سے ہمیشہ وہ جو بھی یہ فیصلہ کرتے تھے کہ استعفے دینے تو سے انکار کرتے تھے, وہ نہیں, بلاول بھٹو اس بات کو نہیں مانتے تھے. تو یہ جو مسئلہ ہے کیونکہ وہ چاہتی مریم نواز صاحبہ جو کہتے ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ جو کہتے ہیں جو تمام جو سیاسی جماعتیں اتحادی وہ مل کے سارے چلتے ہیں. اب دیکھ لیں عید کے بعد بھی وہ لانگ مارچ کے لیے نہیں ہو سکا, لیکن اب جو آئندہ چند روز میں جو اجلاس ہو رہا ہے اس میں کوئی نہ کوئی لاہ عمل طے کیا جائے گا. اور یہ جو پی ڈی ایم ہے یہ لگ نہیں رہا کہ اب مؤثر رہے گی, کیونکہ آپس میں اختلافات ہیں. نون لیگ میں آپس میں جو اختلافات پیدا ہو گئے ہیں, اس کے لیے شہباز شریف صاحب کے لیے بڑا مسئلہ ہے کہ ان کرائسس سے وہ کس طرح نکلتے ہیں. صحیح ہے جی, آپ کو پوائنٹ آ گیا. بریک سے واپس آئیں گے. دوسرا سوال ہمارا ہے معاشی ترقی کے دعوے ثبوت کے بغیر کتنے مؤثر ہیں, رائے لیں گے بریک کے بعد. 5.4 ارب ڈالر پچھلے سال سے زیادہ ترسیلات زر پاکستانی بھیج چکے ہیں. 1000 ارب روپے کا تو آپ سمجھ لیں انجیکشن ہمیں اوورسیز پاکستانی نے پرووائڈ کیا. یہ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے. 5 بڑی فصلیں ہیں پاکستان کی, ان 5 بڑی فصلوں میں سے ایک کپاس واقعی میں اچھی نہیں ہوئی, ہماری پچھلے سال سے خراب کپاس کی فصل ہوئی. 4 میں سے 3 جو فصلیں ہیں ان کی تاریخی ریکارڈ پروڈکشن ہوئی, آج تک پہلے نہیں ہوئی تھی. گنا جو ہے وہ بمپر کراپ ہوئی اور پاکستان کی تاریخ کی دوسری سب سے بڑی گنے کی فصل ہوئی. تو وہ منطقی بات ہے کہ اگر آپ یہ پروڈکشن سیکٹر میں آپ کو اتنی گروتھ نظر آ رہی ہے تو اس سے جو جڑے ہوئے سروسز کے سیکٹر ہیں اس کے ساتھ اس کے اندر اتنی ہی گروتھ آئے گی. جب فصلیں اچھی ہوتی ہیں, کسان کے ہاتھ میں پیسہ آتا ہے تو وہ مارکیٹ کے اندر پیسہ آتا ہے, یہ انڈسٹری بڑھتی ہے. اسی طریقے سے ترسیلات زر جب آتی ہیں وہ زیادہ بڑی تعداد میں آتی ہیں, لوگوں کے پاس ہاتھ جیب میں پیسہ آتا ہے, وہ خرچ کرتے ہیں. جتنی بھی آپ دیکھ لیں جس کو اکنامکس میں ہائی فریکوینسی ڈیٹا بولتے ہیں, وہ سب اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ معیشت جو ہے وہ تیز رفتاری اس میں بڑھتی جا رہی ہے, اس کے اندر جان آ رہی ہے. ناظرین, معیشت کی اگر بات کریں تو گورنمنٹ کی جانب سے مسلسل معاشی ترقی کے دعوے کیے جا رہے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر میڈیا ٹاک کا سلسلہ جاری ہے. آج وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری اور وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر صاحب نے مشترکہ پریس کانفرنس کی. اسد عمر نے ملکی معیشت میں نمایاں بہتری کے بنیادی محرکات بتائے اور مختلف سیکٹرز میں آنے والی بہتری کے اعداد و شمار بھی انہوں نے دہرائے. اور دوسری طرف اسٹیٹ بینک نے بھی گورنمنٹ کے معاشی بہتری کے دعووں کی تصدیق کر دی ہے, جبکہ ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان کی جی ڈی پی میں مزید بہتری کی گنجائش ہے. معاشی ترقی کے باوجود عملی طور پر عوام کو ابھی تک کوئی ریلیف ملتا نظر نہیں آ رہا. ہر گزرتے دن کے ساتھ مہنگائی بڑھ رہی ہے, بے روزگاری حدوں کو چھو رہی ہے, بجلی اور گیس کے بلز نے عوام کی پریشانیوں میں مزید اضافہ کر دیا. اور یہی وجہ ہے کہ اپوزیشن گورنمنٹ کے ان تمام دعووں کو ماننے سے انکار کر رہی ہے اور اسے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش قرار دے رہی ہے. مریم نواز صاحبہ نے گورنمنٹ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے
हुए कहा है कि महंगाई और उससे होने वाली खुदकुशियों से अंदाज़ा लगा कि मुल्क में कितनी मुआशी तरक्की हो रही है। इसी मुनासबत से हमारा सवाल है, आमिर इलियास राना साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। चूँकि कल भी हमने बात की थी कि मुआशी तरक्की तो 4% हो गई, गवर्नमेंट के वज़रा, गवर्नमेंट खुद भी कहती है कि मुआशी तरक्की जो है वो 4% तक बढ़ गई, लेकिन आम आदमी को रिलीफ नहीं मिला। सवाल ये है कि गवर्नमेंट के मुआशी तरक्की के दावे अमली सबूत के बगैर आपके ख्याल में कितने मुअस्सर हो सकते हैं? अरे कमाल है भाई, हाथी के पाँव में सबका पाँव। ज़रूरत ही नहीं है, जब कह दिया गवर्नमेंट ने तो सबसे अच्छी बात है। आप देखें, कराची से एक बिजनेसमैन है, उनके रिसर्च सेंटर ने कहा है कि ये 3.94 नहीं है, ये 4.46 तरक्की है, ये आधा % और बढ़ाओ। अब ये कल परसों फिर इसको बैठना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने कह दिया है। अब ये तरक्की इस तरीके से, वो शौकत अजीज़ साहब वज़ीर आज़म होते थे ना, तो उन्होंने जनरल मुशर्रफ को एक नया फार्मूला सिखाया था कि ट्रिकल डाउन हो रही है जी, इतने एसी बिक गए, इतने पंखे बिक गए, इतने फ्रिज बिक गए, इनके पास गाड़ियां बिक रही हैं। जनरल मुशर्रफ पार्टी के जब क्यू लीग संभालने लगे थे तो कहते थे मैं रोज़ कंप्यूटर पे चेक करूंगा कितने मेंबर बनाए हैं। तो यहाँ पे इस्लामाबाद में डॉक्टर अमजद होते थे उनके साथ, तो उन्होंने जितने इस्लामाबाद में मोबाइल फ्रेंचाइजर से ना, सबसे शनाख्ती कार्ड लेके और वो रोज़ाना की बुनियाद पर डालने शुरू कर दिए कि लो जी पार्टी को मैं बहुत मजबूत कर रहा हूँ। तो ये फिगर्स में अब एक दूसरे के साथ हो गया मुकाबला। बहुत अच्छी बात है जी, इदाद शुमार अच्छे हों। आपने जो कुछ कहा कि ये चीज़ें महंगी हो गई और आसमान पे कीमतें पहुंच गई, हमें तो सिर्फ उसका जवाब चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अभी असद उमर साहब को आपने सुनवाया, गंदम की फसल बेहतरीन, बम्पर क्रॉप हो गई जनाब गन्ने की। लेकिन ये जो अशिया पाकिस्तान में पैदा हुई, इससे मुझे और आपको और हमारे सुनने और देखने वालों को क्या फ़ायदा हुआ? हमारे पास चीनी कितनी सस्ती हुई, हमारे पास गंदम आटे की सूरत में क्या आया और उस किसान को क्या मिला? कल ब्रिगेडियर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि यहाँ 1800 और 2000 दे के मर रहे हैं और रो रहे हैं, और वहाँ 2800 रुपये में जो घोड़ों को या किसी और जानवर को कोई गंदम शंदम खिलानी होती है, वो ख़रीद के ला के यहाँ पे चक्कियों पे, और वो फिर इनको बेच रहे थे, फ्लोर मिलों को ज़बरदस्ती इंडस्ट्री वालों को दे रहे थे कि हमारे से कोई ले नहीं रहा। ऐसी चीनी आई और ऐसी गंदम आई। भाई आपके जो इदाद शुमार बनाने वाले हैं, इन्होंने जब गंदम की फसल आ रही थी, इंपोर्ट की गंदम पिछले साल की वजह से, क्योंकि एक्सपोर्ट कर दी थी, वो चीनी भी एक्सपोर्ट कर दी थी कि जी बहुत अच्छा हो गया और यहाँ पे पीछे बचेगी। अब ये डरे हुए भी हैं और डसे हुए भी हैं। एक वो इदाद शुमार हैं जो ओरिजिनल आते हैं, और एक वो हैं जो बाद में अमली तौर पर स्मगलिंग के नतीजे में, ज़ाहिर हमारे पड़ोस में एक अफगानिस्तान बैठा हुआ है जिसकी जनता को खाना है, और वो पाकिस्तान से ही खाएंगे। वो लैंडलॉक्ड कंट्री है, कहाँ से लेके जाएंगे? यहाँ रिश्वत का बाजार चलता है, स्मगलिंग ओपन होती है, माल चला जाता है, जिसको आज तक रोका नहीं जा सका, या हमें मजबूरन खुलवाना पड़ता है, चाहे वो हम ओपन खोलें या वैसे खोलें। इशू सिर्फ ये है कि भाई आपके अदाद शुमार हमने तस्लीम कर लिए, हम 4.46 भी मान लेंगे। शौकत तरीन साहब ने कह दिया 6% पे, भाई आप 7% पे ले जाओ, आप चाइना से आगे चले जाओ, लेकिन हमें सिर्फ ये जवाब दे दो कि हमारे पल्ले क्या आएगा, आम आदमी को कब सस्ती अशिया मिलेंगी, वो कहेगा मुल्क बहुत अच्छा हो गया। सही जी। हाफिज ताहिर साहब, मुआशी तरक्की के दावे तो बहुत हैं, अमली तौर पर क्या नजर आएंगे अब ये दावे जो किए जा रहे हैं? हाफिज ताहिर साहब जी। ब्रिगेडियर साहब जी। मैंने कहा कि इंशाअल्लाह जरूर नजर आएंगे और इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। मैंने कल भी आपको बताया था कि वजीर आजम की इस वक्त सारी तवज्जो इस बात पर है कि आम आदमी को रिलीफ किस तरह देना है, महंगाई कम किस तरह हो, आम लोगों के मसाइल किस तरह हल हों। तो उम्मीद भी है, कोशिश भी है कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में लोगों की महंगाई कम होगी, लोगों के मसाइल कम होंगे, जो है उनमें कमी आएगी और लोगों की मुश्किलात हल करने की तरफ जो है वो हुकूमत जाएगी। और ये जो एक कठिन सख्त वक्त गुजरा है, इंशाअल्लाह आगे के जो हालात हैं। तो हाफिज साहब बड़ी अच्छी बात है, प्राइम मिनिस्टर बहुत संजीदा हैं आम आदमी के इश्यूज़ को लेकर, जिस तरह आप कह रहे हैं। ये अच्छा वक्त कब तक आएगा? मतलब बहुत अरसा हो गया, लोग, उनके अपने वोटर्स, अवाम यही सुन रही है कि अच्छा वक्त आने वाला है, क्योंकि महंगाई तो कंसर्न है ना आम आदमी का। बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब हम बैठते हैं, जो मईशत और मुआशरत और इन उमूर के हवाले से लोग हैं, तो जो वो बताते हैं उसकी बेन सबब तो वही है जो माजी में बार बार इस बात का आता है कि माजी से जो कुछ मिला है उसको ठीक करते हुए वक्त लगा है। लेकिन इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं बिस्मिल्लाह के अल्लाह ताला का फजलो करम रहा तो इंशाअल्लाह ताला
یہ اگلے میں نے کل بھی کہا تھا 3 ماہ بہت اہم ہیں اور ان 3 ماہ کے اندر بہت سی چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے اور اس میں مہنگائی سر فہرست ہے. صحیح ہو گیا. جی بریگیڈیئر صاحب. دیکھیں دعا بات یہ ہے کہ بالکل اکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہیں جو آج بھی بتائے گئے ہیں. آپ سیمنٹ 71% جا رہے ہیں, پھر اس کے بعد آٹو لیس 67% ہے, ٹیکسٹائل ہے, فوڈ ہے, کیمیکلز ہیں, اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں نا وہ آپ کی کافی زیادہ مقدار میں جا رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو اکنامک ترقی ہے, اکنامک جو جنریشن ہے وہ ٹھیک ہو رہی ہے. بات یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اپنے عوام کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ٹیکسل بڑھ رہی ہے, ایکسپورٹ ہو رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے, عوام کو کیا مل رہا ہے. اور پھر ہمارا, میں ہمیشہ کہتا ہوں, اکنامک انجن ہے ایگریکلچر. 60-70% لوگ وہاں رہتے ہیں. اگر آپ وہاں پر اچھا ان کو ڈی اے پی آپ نے 150 سے 200 روپے مہنگی کر دی ہے, یوریا بھی پھر 15% سیل ٹیکس لگانے لگے ہیں, اس کے بعد ڈیزل بجلی میں کوئی رائٹ نہیں ہے. اگر یہ چیزیں آپ کو عوام کو سبسڈی دیں ایگریکلچر کو, تو آپ کی چینی آٹے کی قیمت بھی کم ہو جائے گی, آپ کی چینی کی قیمت بھی کم ہو جائے گی, آپ کی سبزیوں کی قیمت کم ہو جائے گی, ڈیلی کموڈیٹی کی قیمت کم. تو اس سے یہ فرق پڑے گا کہ عوام کمفرٹیبل ہو جائیں گے. گورنمنٹ نے پچھلے 2.5 سال میں ایگریکلچر کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. ناؤ جو ٹائم پہ دیکھیں سیڈ کون سے دینے ہیں, اس کی ییلڈ کتنی اچھی ہوتی ہے, امپلیمنٹس کون سے لے کر آنے ہیں, یہ چیزیں اب گورنمنٹ کو چاہیے کہ کرے. عوام کو نظر آئے کہ پی ٹی یا فیڈرل گورنمنٹ نے عوام کے لیے بہت کچھ کیا جس میں پرائز کنٹرول, یہ آنیسٹلی اٹس اے پرابلم. اور ساتھ ہی ساتھ ظاہر ہے کہ جو جتنے سرکاری ملازم ہیں ان کے لیے بھی ان کو خیال کرنے ہیں کہ ان کے لیے بہت پرابلم ہو رہی ہیں. یہ چیزوں کو اگر ٹھیک کر لیں تو آئی ایم شیور کہ جو عوام کی ایک بے چینی ہے وہ کم ہوگی. نمبر 2, فیڈرل گورنمنٹ کی اپنا جو ایک ہے سوچ وہ بدلے گی اور ان کے بارے میں اپنا ووٹ بینک کریں گے اور اسٹیبلٹی آئے گی اور اپوزیشن کا بیانیہ بھی خود بخود کمزور ہو جائے. جی فیصل صاحب. اسد عمر صاحب نے جو پاکستان میں موجودہ ترقی کا جو فارمولہ بتایا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ایک انسان کا کم سے کم جو ہے وہ ایم اے اکنامکس تو ہونا چاہیے. عام آدمی تو جو ہے نا یہ اس فارمولے سے تو نہیں سمجھ سکتا کہ ترقی کا جو اس وقت پاکستان کا معیار و پیمانہ کیا ہے. لیکن ترقی وہی ہوتی ہے جو آپ کی آنکھوں میں نظر آئے. ایک عام آدمی کی نظر میں جو ترقی ہے وہ صرف یہی ہے جو آپ کی آنکھوں کے سامنے نظر آئے, جس کے اثرات جو ہیں وہ آپ کے کچن میں ہوں, آپ کے ڈرائنگ روم میں ہوں, آپ کے گھر پہ ہوں اور آپ کی روزمرہ کی زندگی پر ہو. وہ نہیں ہے. باقی اگر 3% ہو رہی ہے, 50% ہو رہی ہے, یہ پرسنٹیج تو پاکستان میں 99.99% لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے یہ کون سی پرسنٹیج کی ترقی ہوتی ہے, کیسے ہوتی ہے, اس کا نہیں پتہ. اچھا میں آپ کو ایک اہم بات بتاتا ہوں. یہ پاکستان میں 30 سے 40 سال کے دوران جو ہے اگر کوئی ایسی ترقی ہوئی ہے جو نظر آئی ہے تو اس بہت سارے اختلافات کے باوجود عامر بھائی اس بات کا تو یقینی طور پہ کیونکہ اس حد تک تو مخالفت نہیں کریں گے, اس بات کو قبول کریں گے, وہ صرف اور صرف پرویز مشرف کا دور تھا جس دور میں ایک عام انسان کو ترقی نظر آ رہی تھی, سڑک کے اوپر نظر آ رہی تھی, گاڑیوں کی شکل میں نظر آ رہی تھی, ٹیلی کمیونیکیشن انڈسٹری کی جو عروج ملا اس پورے پاکستان کو وہ پرویز مشرف کے دور میں ملا. انفارمیشن ٹیکنالوجی کو جو عروج ملا وہ پرویز مشرف کے دور میں ملا, اس کے بعد نہیں ملا. اچھا پھر میڈیا انڈسٹری, کس طریقے سے ہزاروں لاکھوں افراد کو جو ہے اس میڈیا انڈسٹری میں جو ہے وہ روزگار ملا, خوشحالی کا دور آ گیا. یہ الگ بات ہے کہ صحافی جو ہے بڑے احسان فراموش نکلے, ایک الگ ڈیبیٹ پھر کبھی بات کریں گے, اس بات کو تو ہم ایک طرف رکھتے ہیں, بڑے احسان فراموش نکلے. لیکن انقلاب آ گیا تھا میڈیا انڈسٹری کے اندر. سول انجینئر آپ کو میں ایمانداری کے ساتھ بتا رہا ہوں, سچائی کے ساتھ بتا رہا ہوں, ایک سول انجینئر 2 نوکریاں کر رہا تھا. اس ملک کے اندر سول انجینئروں کی اتنی ڈیمانڈ ہو گئی تھی, کہتے ہیں نا کہ اتنا کام آئے گا کہ لوگ باہر سے آئیں گے. پرویز مشرف کا دور وہ واحد دور تھا جس میں باقی جو ہے لوگ باہر سے جو ہے نوکری کے لیے اس ملک کے اندر جو ہے وہ آ رہے تھے. ٹھیکے اتنے ہو گئے تھے, ٹھیکیدار نہیں ملتا تھا ٹھیکے کرنے کے لیے, افسران ٹھیکیداروں کے پیچھے بھاگتے, اللہ کے واسطے ٹھیکہ ہے ٹھیکہ کر لو. وہ تھی ترقی. پھر اس کے بعد کیا ہوا اس ملک کو, کیا ہوا؟ جیسے لیاقت علی خان کو جب گولی ماری گئی تھی نا تو ان کے آخری الفاظ تھے یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. تو جب پرویز مشرف کے ساتھ جب وہ ایک جمہوریت کے نام پہ جو ہے ڈرامہ ہوا, اداکاری ہوئی, جو سازش ہوئی اس ملک کے ساتھ, پرویز مشرف کے خلاف نہیں ہوئی بلکہ اس ملک کے خلاف ہوئی, میں تو یہ کہتا ہوں. تو پرویز مشرف جب آخری بات کہتا ہوں, بڑی اہم بات ہے اس یاد دانی کے لیے, جو جب وہ خطاب کرنے ٹی وی پر آئے تھے نا تو پرویز مشرف کے بھی آخری الفاظ تھے یا اللہ اس پاکستان کی اب خیر فرمانا. جی الیاس صاحب, وہ میں نے پورا خطاب اس دن صبح ہی بریک کر دیا تھا کہ ریزائن کرنے جا رہے ہیں اور ان کے پاس سوائے کلچرل طائفے کے کچھ نہیں تھا بتانے کو.
اچھا صورتحال ہے، اللہ تعالیٰ کرے کہ جو فیگرز بتا رہے ہیں کہ سچ ہوں اور بہتری ہے. میں نے آپ سے کہا ساتھی جو احسان فراموش ہے، میں نے غلط تو نہیں کہا تھا نا. پریکٹیکلی تو کچھ نہیں نظر آ رہا. جس طرح دیکھیں کہ کلچرل طائفہ تھا بس، اور کچھ نہیں تھا. جو اتنی مہنگائی ہوئی ہے اس مہنگائی کو واپس ہی تو نہیں ہوئی نا، ریورس تو نہیں لگا. اب جو قیمتیں بڑھ گئی ہیں، جو 200-250% جو چیزوں میں اضافہ ہو گیا، اب دالیں، چیزیں، کھانے پینے کی چیزیں، اس کے علاوہ یہ بیسیکلی اس وقت انڈسٹریلائزیشن نہیں ہو رہی. نہ ہی ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، نہ ہی ہم غیر روایتی سیکٹرز میں جا رہے ہیں، نہ ہم نے کسی چیز میں ترقی کی ہے. ہمیں اس چیز پر بھی فوکس کرنا چاہیے. ایگریکلچر پر فوکس نہیں کیا 2.5-3 سال. کیا ہوا ایگریکلچر پر؟ دیکھیں انہوں نے کچھ نہیں کی، نہ ریسرچ وغیرہ کی، نہ کوئی چیزیں وغیرہ کی. ہمیں کپاس بھی باہر سے امپورٹ کرنی پڑی، امپورٹ کر کے تب ٹیکسٹائل ملیں چلانی پڑی ہیں. اس کے لیے 1.5-2 بلین جو دینا پڑا ہے. اب ریمیٹنس آ گئی. ریمیٹنس تو لوگ بھیج رہے ہیں، اس کے ذریعے تو پیسے آ رہے ہیں. ہمیں ایکسپورٹ کرنی چاہیے چیزیں، جس سے چیزیں آئیں، انڈسٹری چلے گی تو لوگوں کو روزگار ملے گا. اس طرح جو قیمتیں جو کم ہوں گی، ہماری ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا جو گیپ ہے اس کو کیسے پورا کریں گے، کس طرح چیزیں کم کریں گے، اس چیز کو بھی تو دیکھیں. اس چیز کو تو دیکھتے نہیں ہے کہ قیمتیں بڑھ گئی ہیں، اس کو کس طرح ریورس کریں گے. لوگ تو چیخ رہے ہیں کہ ان کی جو فیگرز ہیں وہ بالکل کاغذوں میں ٹھیک ہوں گے، ان کے وہ بالکل ٹھیک نظر آ رہے ہیں، لیکن جو فیکٹس ہیں جو پریکٹیکلی لوگوں کو وہ تو کچھ نہیں ہے. لوگ تو اس طرح ہی چیخ رہے ہیں کہ مہنگائی ہے، مہنگائی ہے، مزید بڑھتی جا رہی ہے. بریک پر جا رہے ہیں جی. معاشرے کے دعوے اپنی جگہ، لیکن سوال یہی ہے کہ عام آدمی کو ریلیف کب ملے گا. بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے. ہمارا تیسرا سوال ہے، سرحد پار سے دہشت گردوں کو روکنے کے لیے پاکستان کا لاہ عمل ہونا کیا چاہیے. رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین، پاکستان پرامن افغانستان چاہتا ہے. اس کے لیے دوحہ امن معاہدے میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا ہے، لیکن پاکستان کی مخلصانہ کوششوں کے باوجود افغان قیادت کی جانب سے پاکستان پر سنگین الزامات کا سلسلہ جاری ہے. سرحد پار سے آئے روز ہمارے دہشت گردوں کی جانب سے ہماری سیکیورٹی فورسز پر حملے کیے جا رہے ہیں، جس میں کئی جوان شہید ہو چکے ہیں. اور آج کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے. ISPR کے مطابق عسکری قیادت نے افغانستان سے فائرنگ کے بڑھتے واقعات کا نوٹس لیا ہے. سرحد پار دہشت گرد قیادت اور تنظیموں کے دوبارہ اکٹھے ہونے پر تشویش کا اظہار کیا گیا، اور افغانستان سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکے. اسی حوالے سے ہمارا سوال، بریگیڈیئر صاحب میں آپ سے آغاز کروں گی. سوال یہ ہے، سرحد پار سے دہشت گردوں کو روکنے کے لیے پاکستان کا لاہ عمل کیا ہونا چاہیے؟ لیکن سب سے بڑا تو پاکستان نے لاہ عمل بنایا کہ ہم نے فینسنگ شروع کر دی. 2611 کلومیٹر فینسنگ ہے پورے یہ ڈورن لائن کے اوپر، جس کا پاکستان نے 85 سے 90% فینسنگ کمپلیٹ کر دی ہے. تقریباً 1200 سے 1300 کلومیٹر جو ہے وہ KPK میں ہے، اور اتنی ہی تقریباً وہ بلوچستان میں ہے. انسیڈنٹ میں یہ فرق پڑا ہے، 2014 میں 352 کراس بارڈر فائرنگ ہوئی تھی، پھر 2020 میں صرف 19 ہوئی ہیں، اور 2019 میں، اور پھر 20 میں 11 ہوئی ہیں. تو بہت فرق پڑ گیا. لیکن جب تک USA اور افغان گورنمنٹ نہیں چاہے گی کہ ڈسٹربنس نہ ہو، دے آر ناٹ ایکسیپٹنگ ڈورنٹ لائن کی جو ہم نے فینسنگ کی ہے، چونکہ پاکستان میں وہ امن نہیں چاہتے. ہمیں اس بات کو بڑا کلیئر سمجھنا چاہیے. را اس کے ساتھ جو ہے تحریک طالبان پاکستان کے داعش، یہ سارے، اور پھر اب دوسرے گروپ جو ہیں، سب کو ملا کے انہوں نے فورس بنائی جو پاکستان کو پرابلم کریٹ کرتی ہے. مقصد کیا ہے کہ بلوچستان میں ڈسٹربنس ہو، وہاں پر انتشار ہو، CPEC ڈیلے ہو جائے کسی طریقے سے، یہ مقصد ہے. آئی تھنک پاکستان کی آج جو یہاں کور کمانڈر کونسل بڑے اچھے طریقے سے اس تشویش کا اظہار کیا ہے. آئی ایم شیور کہ یہ میسج افغانستان میں جائے گا، اور پاکستان کو امریکہ کو بھی بتانا چاہیے کہ ہمیں ہماری طرف سے کوئی بھی آپریشن ہوتا ہے، پھر کراس بارڈر ٹیررزم ہوتے بڑا سننا چاہتے ہیں. کیا انہوں نے کبھی تحریک طالبان کے خلاف کوئی آپریشن کیا ہے؟ اگر افغان گورنمنٹ اور امریکن چاہے، کیونکہ امریکن کنٹرول کرتے ہیں افغان گورنمنٹ کو، اگر وہ کچھ آپریشن کریں، ان کو ڈسٹرب کرے تو نہیں ہوگا. آئی تھنک یہ بیسک ہے. پاکستان کو اسٹرانگ پروٹیسٹ کرنا چاہیے، پاکستان کو امریکن سے بات کرنی چاہیے، اور ان کو بتانا چاہیے کہ ہم نے یہ کچھ کیا ہے، وی ول ناٹ ایکسیپٹ انٹالرنس لیٹر آن. جی حافظ طاہر صاحب، گزارش یہ ہے کہ پاکستان بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ افغانستان کا امن پاکستان کا امن ہے، اور اس کے لیے ہم نے بہت سارے اقدامات کیے ہیں، بڑی قربانی دی ہے. افغان حکومت کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے، افغان عوام کو تو اس بات کا احساس ہے کہ پاکستان نے ان کے لیے کیا کیا ہے. لیکن یہ بھی کہیں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی یہ تصور رکھتا ہے کہ اس انداز سے وہ پاکستان کو
اپنے موقف سے ہٹا لے گا یا پاکستان اصل میں کچھ قوتیں جو افغانستان میں ہیں اور وہ پاکستان میں امن نہیں چاہتی، ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو ان کو ہندوستان اور دوسرے لوگ جو ہے ان کی مدد کر رہے ہیں یا ان کو تیار کر رہے ہیں، لیکن افغان حکومت کو اس کا بہرحال احساس کرنا چاہیے اور احساس ہونا بھی چاہیے. اور اس ایسے مرحلے میں جبکہ بہت تھوڑا وقت ہے، امریکن فورسز کے معاہدے کے مطابق وہاں سے ان کے جانا شروع ہو گئے ہیں لوگ، اور یہ ستمبر اکتوبر تک مکمل ہوگا. جی انہیں خیال کرنی چاہیے. اور پاکستان افغان گروپوں کے درمیان یہ تو کہہ سکتا ہے کہ وہ آپس میں مل بیٹھے ہیں، لیکن ہم کوئی فیصلہ تو نہیں کر سکتے، وہ تو افغانوں نے خود کرنا ہے. بالکل. اگر یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کو فیصلہ کرے گا اور کسی کا اقتدار پاکستان کی وجہ سے بچ جائے یا چلا جائے، ایسا بالکل صحیح. جی عامر الیاس رانا صاحب. دیکھیں، بڑا عجیب و غریب کام ہے کہ انڈیا پوری طرح افغانستان میں بیٹھا ہے اور افغان گورنمنٹ اور ان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں ان کے ساتھ تعاون کرتی ہیں اور وہ مل کے پاکستان کے اندر دہشت گردی کو فروغ دیتے ہیں، اپنے رابطہ کاروں سے رابطے کرتے ہیں اور یہاں امن کو خراب کرتے ہیں. آج کور کمانڈر کانفرنس میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بات کی گئی. اس کے فیصلے آپ دیکھ لیں. کل پرائم منسٹر تمام ٹیم گئی ISI ہیڈ کوارٹر، وہاں پہ بھی افغانستان کے اوپر بات چیت ہوئی. آج افغانستان کو ہم نے 6 مہینے کے لیے ٹرانزٹ ٹرین میں مزید ایکسٹینشن دے دی. آج ہم نے چائنیز کو ویزا 1 سال کے لیے بجائے 2 سال کا دیا جو سی پیک پہ آئیں گے. ہمیں بڑی چومکھی لڑنی پڑ رہی ہے. ایک طرف سی پیک کو بچانا ہے، دوسری طرف امریکی مطالبات ہیں. ہمارا بالمشافہ پہلا رابطہ پرسوں ہوا جب ہمارے اسپیشل اسسٹنٹ فار نیشنل سیکیورٹی، جن کو ایڈوائزر بھی نیشنل سیکیورٹی کا کہا گیا، موید یوسف، وہ جنیوا پہنچے اور وہاں امریکی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر آئے. بہتر کوارڈینیشن ہی اصل بات ہوتی ہے، کیونکہ GHQ اور پینٹاگون کے تو رابطے موجود ہیں. سویلین سائڈ پہ اس طرح سے ملاقات ہوئی. ابھی تک جو بائیڈن سے عمران خان کا رابطہ نہیں ہوا، لیکن وہ مطالبات اور ڈو مور کے مطالبے ہم پہ کر رہے ہیں. لیکن ہم ایک بڑے اچھے انداز سے چیزوں کو بھی لے کے چل رہے ہیں اور یہاں پہ سب چیزیں سیاسی استحکام سے وابستہ ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ ٹف ٹائم اس وقت سامنا کرنا پڑ رہا ہے. نہ امریکن ہمارے ساتھ سہل پر اس میں ہو رہے ہیں، وہ ان کے مطالبے ختم ہی نہیں ہو رہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری پاکٹ میں ہے طالبان. جو بات حافظ صاحب نے کہی وہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہم بٹھا سکتے ہیں، ہم نے بٹھایا ہے، لیکن ہم پہ پریشر بڑھائے جا رہے ہیں جو ٹھیک نہیں ہے. جبکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ انڈیا کا افغانستان سے رول آپ پیک کریں تاکہ دونوں برادر ملک آپس میں اچھے انداز سے رابطے بھی رکھ سکیں. کیونکہ میں نے جو پہلے سیگمنٹ میں کہا کہ خوراک تو ہم پوری کریں، سمگلنگ تو یہاں کے لوگ برداشت کریں کہ مہنگائی یہاں پہ ہوتی ہے، آٹا گندم ساری چیزیں ہماری وہاں چلی جاتی ہیں، بدلے میں ہمیں وہاں سے دہشت گردی ملے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اس پہ ہماری قیادت بات بھی کر رہی ہے اور اس کو اور مؤثر انداز سے کرنا چاہیے. جی فیصل صاحب. اصل میں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جس زمانے میں طالبان کی حکومت تھی تو یہ پاکستان کا اور یہ افغانستان کا جو بارڈر تھا مکمل طور پہ جو ہے پرامن بھی تھا اور پرسکون بھی تھا. اچھا، وہاں طالبان کی حکومت کے خاتمے کے بعد جو بھی حکومت آئی اس کو وہاں حکومت بننے کا تو کرائیٹیریا ہی یہ بن گیا کہ آپ نے جو ہے نا وہ پاکستان کی جو ہے وہ مخالفت کرنی ہے. اب وہاں جو حکومت آتی ہے بنیادی طور پہ وہ افغانستان کی حکومت نہیں آتی، بلکہ وہاں بھارت کی اور امریکہ کی جو ہے وہ حکومت آتی ہے اور ان کا جو ہے وہ ایک ہی نقطہ ہوتا ہے کہ پاکستان کو جو ہے وہ افغانستان بنا دیا جائے. اور پاکستان کا جو مضبوط دفاعی نظام ہے وہ اس میں سب سے بڑی رکاوٹ بنا ہوا ہے. دوبارہ امریکہ جا رہا ہے تو آنے والے دنوں میں جو ہے افغانستان میں صورتحال بہت تبدیل ہوگی. جی الیاس صاحب. بالکل جی، آج کور کمانڈر جو ہوا بالکل انہوں نے درست فیصلہ کیا کہ بھارت ادھر سے جو افغانستان کی جانب سے جو سرحدی علاقوں سے دہشت گردی ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں واقعات، اور ہمیں بڑا اس میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ صرف بھارت بھی ہے ساتھ میں، افغانستان فورسز وہ جو دہشت گرد ہیں ادھر تنظیمیں وہ سارے مل کے اکٹھے کرتے ہیں اور ہمیں ٹف ٹائم دیتے ہیں تب، کیونکہ ہمارے چاہتے ہیں کہ وہ یہاں دہشت گردی ہو اور ٹف ٹائم ملے، کیونکہ اب فینس لگانے سے کم ہوئے واقعات، لیکن اس کو ختم کرنا چاہیے کیونکہ پاکستان کے امن کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. میرے پاس معذرت کے ساتھ ہو گیا. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا فیڈ بیک دیجیے گا، خیال رکھیں.